اب لفظوں کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ لفظ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی کر کے بکھیر دیں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع تھوڑا ڈفرینٹ ہے، ڈفرینٹ اس سینس یہ ہے کہ ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب میں کسی میں زیادہ کسی میں کم یہ ایک چیز پائی جاتی ہے کہ ہم سم ٹائم جذبات میں، کبھی غصے میں اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتے ہیں جو کہ نہیں نکالنی چاہیے، اور اپنے ان خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں جو کہ وہ خیالات ہمیں اپنے تک رکھنے چاہیے، اپنے سینے میں رکھنے چاہیے، کیونکہ اس سے ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری ہو۔ الفاظ کہتے ہوئے، الفاظ ادا کرتے ہوئے ہم اس کے معنی کو غور نہیں کرتے کہ اس کا افیکٹ کیا ہوگا دوسرے کے اوپر۔ تو موضوع میں نے یوں رکھا کہ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آر تھاٹس آور ڈیسٹنی، یہ ہمارے جو خیالات ہیں یہی ہماری ڈیسٹنی ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ ایک دفعہ جب ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی الگ الگ دو ملک تھے، تو ایسٹ جرمنی چونکہ رشیا کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ایک دن کیا کیا کہ گندگی کا بڑا ہوا ایک ٹرک وہ بھر کے انہوں نے دیوار کے اس طرف ویسٹ جرمنی میں کھڑا کر دیا، بھیج دیا۔ تو یہ جو ویسٹ جرمنی کے لوگ تھے، جرمنز، انہوں نے وہ دیکھا ٹرک گندگی سے بھرا ہوا، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک ٹرک لیا جس میں چاکلیٹس، پھول اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے اس سے بھری، اور وہ ٹرک جا کے انہوں نے ایسٹ جرمنی میں بھیج دیا۔ اب یہ دیکھیے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ایسٹ جرمنی والوں نے، اور ویسٹ جرمنی والوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دونوں میں بڑا واضح فرق ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کس سوچ کے حامل لوگ ہیں، اور ادھر والے ویسٹ جرمنی والے کس سوچ کے حامل لوگ ہیں۔ یا اس کو یوں کہہ لیجئے، انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہی کسی کو دیتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں گند ہے تو آپ کسی کو گند ہی دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہن میں پھول ہے، خوشبو ہے، کسی کی بھلائی کے لیے کوئی رائے ہے یا سوچ ہے، تو آپ اس کو وہی دیں گے۔ سو اس کو میں یوں کہوں اگر کہ واچ یور تھاٹس دے بیکم یور ورڈس۔ یہ میرے الفاظ نہیں، کسی مفکر کے الفاظ ہیں، میں تو وہ پیش ہی کر رہا ہوں کہ واچ یور تھاٹس دے بیکم یور ورڈس، واچ یور ورڈس دے بیکم یور ایکشنس، واچ یور ایکشنس دے بیکم یور ہیبٹس، واچ یور ہیبٹس دے بیکم یور کریکٹر، واچ یور کریکٹر اٹ بیکم یور ڈیسٹنی۔ تو آپ غور کیجئے کہ بات تھاٹ سے شروع ہوئی اور آپ کی ڈیسٹنی تک پہنچ گئی۔ اس میں آپ کے ورڈز، آپ کے ایکشنز، آپ کی وہ سب چیزیں شامل ہوں گی۔ آپ نے ایک چیز بری سوچی، وہ چیز آپ کی ڈیسٹنی بنے گی۔ آپ نے ایک چیز اچھی سوچی تو کنورٹ ہوگی ود دی پیسج آف ٹائم، آپ کے ورڈز کی شکل میں، آپ کے ایکشنز کی شکل میں، وہ آپ کی ڈیسٹنی بن جائے گی۔ تو اس پہ آپ ضرور غور کیجئے۔ کسی نے مجھے بڑا اچھا ایک واقعہ بھیجا۔ ایک عرب مفکر تھے، ڈاکٹر علی طنطاوی مرحوم، جو کہ ایک سیرین جورسٹ تھے، رائٹر تھے، ایک ٹیچر تھے، ایک جج بھی رہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ٹیکسی میں ایئرپورٹ جا رہا تھا، ہم سڑک پر اپنی لائن پر جا رہے تھے کہ اچانک کار پارکنگ سے ایک شخص انتہائی تیزی کے ساتھ گاڑی لے کر روڈ پر چڑھا۔ قریب تھا کہ ان کی گاڑی ہماری ٹیکسی سے ٹکرائے، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے لمحوں میں بریک لگائی اور ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے۔ ہم ابھی سمجھنے نہیں پائے تھے کہ خلاف توقع وہ گاڑی والا جو تیزی سے آیا تھا پارکنگ سے، الٹا ہم پر چیخنے چلانے لگا اور ٹیکسی ڈرائیور کو خوب کوسا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اپنا غصہ روک کر اس سے معذرت کر لی اور مسکرا کر چل دیا۔ طنطاوی صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ٹیکسی ڈرائیور کی اس عمل پر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ غلطی اس کی تھی، معافی آپ نے مانگی ہے،
آپ نے تو اسے حادثے سے بچایا ہے، تو آپ نے معافی کیوں مانگی؟ تو ٹیکسی ڈرائیور کا جواب کہنے لگے کہ میرے لیے ایک سبق آموز تھا۔ وہ کہنے لگے کہ کچھ لوگ کچرے سے بڑے ہوئے ٹرک کی طرح ہوتے ہیں، وہ گندگی اور کچرا لاد کر گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ غصہ، مایوسی اور ناکامی اور طرح طرح کے داخلی مسائل سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور انہیں اپنے اندر جمع اس کچرے کو خالی کرنا ہوتا ہے۔ وہ جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جہاں جگہ ملی یہ اپنے اندر جمع اس گندگی کو انڈیل پھینکتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کے لیے ڈسٹ بن اور کچرا دان کیوں بنیں؟ اس قبیل کے کسی فرد سے زندگی میں کبھی واسطہ پڑ جائے تو ان کے منہ نہ لگیں، بلکہ مسکرا کے گزر جائیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آگے سنیے۔ الفاظ کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، ہر لفظ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ کچھ لفظ حکومت کرتے ہیں، کچھ غلامی، کچھ لفظ حفاظت کرتے ہیں اور کچھ لفظ وار۔ ہر لفظ کا ایک مکمل وجود ہوتا ہے۔ جب سے میں نے لفظوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا شروع کیا تو سمجھ آیا لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ دو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، یہ ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ لفظ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں، اور ان لفظوں کے ہاتھوں میں لہجے کا اسلحہ تھما دیا جائے تو یہ وجود کو چھلنی کرنے میں بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اب لفظوں کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، انہیں ادا کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ لفظ کسی کے وجود کو سمیٹیں گے یا کرچی کرچی کر کے بکھیر دیں گے، کیونکہ یہ تمہاری ادائیگی کے غلام ہیں اور تم ان کے بادشاہ۔ تم جو ادا کرنا چاہو گے وہ ہو جائے گا، اور بادشاہ اپنی رعایا کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور اپنے سے بڑے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کا آپ اس کو جواب دہ ہوں گے اپنے کہے ہوئے الفاظ پر۔ اپنے الفاظ پر غور کیجئے، یہ کسی کے لیے زخم تو نہیں بن رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے اپنے حفظ و امان میں رکھے، مرہم بننے کی صلاحیت عطا فرمائے اور ہمیں اچھے الفاظ چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس ویلاگ کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی سینگ ہے اور بڑی ہی خوبصورت سینگ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چپ رہو یا کوئی ایسی بات کہو جو چپ رہنے سے بہتر ہے۔ بڑی گہری بات ہے، اس پہ غور کیجیے۔ توجہ کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔